اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، آج کی یہ گفتگو حضرت ہانی ابن عروہ کے بارے میں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو ان کی شہادت واقع ہوئی۔ البتہ مشہور مورخین کا کہنا یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت واقع ہوئی۔ بہت سے مورخین نے ان کے بارے میں مختلف حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرسان الحجہ کتاب کے اندر شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے مروج الذہب کتاب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ہانی ابن عروہ معمر یعنی سن رسیدہ افراد میں سے تھے، اور یہ کوفہ شہر کے بڑے رؤساء میں اور نامی گرامی افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی مراد سے تھا، جو کہ مزہج قبیلے کی ایک شاخ تھی، اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ نکلا کرتے تھے تو 4000 مسلح افراد ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور الگ پیدل چلنے والوں کی تعداد تقریباً 8000 کے برابر ہوتی تھی۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کندہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، لہذا جب قبیلہ بنی کندہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ چلا کرتے تھے تو پورا لشکر تقریباً 30,000 افراد پر مشتمل ہوتا تھا، جن کی سرداری ہانی ابن عروہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور کتاب کے حوالے سے تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے یوں لکھا ہے ہانی ابن عروہ کے بارے میں کہ یہ اور ان کے والد جناب عروہ یہ دونوں رسول کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، صحابی رسول تھے، اور ہانی ابن عروہ نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تینوں جنگوں جمل، صفین اور نہروان میں شرکت کی، یہاں تک کہ کربلا کے واقعے سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کو بھی اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس کے علاوہ تاریخی طور پر ایک اور واقعہ جس میں جناب ہانی کے والد عروہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس وقت کوفہ شہر سے عبید اللہ ابن زیاد کے باپ زیاد نے حجر بن عدی کو گرفتار کیا اور اسے شام معاویہ کے پاس بھجوایا، تو راستے میں ہی جناب حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا۔ اس موقع پر جناب ہانی کے والد عروہ بھی حجر بن عدی کے ساتھ تھے، اور انہیں بھی معاویہ کی جانب سے قتل کرنے کا حکم صادر ہو چکا تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے والد زیاد کی شفاعت کی وجہ سے، ان کی درخواست کی وجہ سے ہانی کے والد عروہ کو چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کی جان بخش دی گئی تھی۔ تو اس انداز سے زیاد کی طرف سے ایک احسان تھا جو ہانی کے والد عروہ پر کیا گیا۔ جب بصرہ شہر کے ساتھ ساتھ کوفہ کی امارت بھی عبید اللہ ابن زیاد کو سونپ دی گئی، اور اس موقع پر مسلم ابن عقیل جناب مختار کے گھر میں تھے، جیسے ہی کوفہ میں ابن زیاد کی آمد ہوتی ہے اور اس نے آ کر کوفہ کے رہنے والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، تو ان نازک حالات کے اندر جناب ہانی کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل مختار کے گھر سے منتقل ہوئے، اور اس موقع پر جناب ہانی کا گھر جو ہے وہ شیعوں کا آماجگاہ بن گیا کہ وہاں پر مختلف اہل بیت کے چاہنے والے لوگ آتے تھے اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بیعت کیا کرتے تھے۔ وہیں سے لشکر کی تیاری شروع ہوئی اور اسلحہ جمع ہونا شروع ہوا۔ یہیں پر شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں اس روایت کو لکھا ہے کہ معقل نام کا ایک غلام تھا ابن زیاد کا، اس نے جاسوسی کرنے کے لیے تاکہ مسلم ابن عقیل کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جا سکے، معقل کو کچھ رقم دی 3000 درہم، اور اس سے کہا کہ جاؤ جا کر مسلم ابن عقیل کا پتہ معلوم کرو کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہیں۔ لہذا وہ معقل غلام مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا، مسلم ابن اوسجا سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ میں یہ رقم دی اور کہا کہ میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہوں، میں شام سے آیا ہوں اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لہذا اس نے بہت سارے عہد و پیمان کے ساتھ مسلم ابن عقیل کو بھروسہ
دلایا کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، اور مسلم نے اور سجا نے کسی طرح انہیں ہانی کے گھر میں مسلم ابن عقیل سے ملاقات کروائی۔ لہذا یہ شخص روزانہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں آتا تھا، جاسوسی کرتا تھا، سارے حالات کی خبر تھی، اور یہ سارے واقعات جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو سنا دیا کرتا تھا۔ اسی موقع پر ہانی ابن عروہ کو اپنی جان پر ذرا خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم ابن عقیل کی میرے گھر میں موجودگی کی اطلاع عبید اللہ ابن زیاد کو ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے دوری اختیار کی۔ اسی موقع پر 3 افراد کو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے دربار میں طلب کیا، محمد ابن اشعث، اسما بن خارجہ اور عمر ابن الحجاج الزبیدی۔ ان 3 افراد کو طلب کیا جو ہانی ابن عروہ کے بھی دوست تھے، قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہانی ہمارے پاس ملنے کے لیے نہیں آتا۔ کہا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا پھر ان سے کہو کہ وہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں، ان کی صحت بحال ہو جائے تو ہم سے ملنے کے لیے آئے۔ لہذا ان کو پیغام دے کر کے بھیجا گیا۔ یہ تینوں ہانی ابن عروہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے اور ان سے کہا کہ تمہیں ابن زیاد نے اپنے پاس طلب کیا ہے، وہ تم سے ناراض ہو رہا ہے۔ لہذا اسی موقع پر اسے بہانے سے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور جیسے ہی ہانی ابن عروہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں تو اس موقع پر عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی سے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم نے اپنے گھر میں یزید کے خلاف لشکر کشی کرنا شروع کر دیا ہے، اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور اپنے گھر میں مسلم ابن عقیل کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری خبریں مجھ سے چھپی رہیں گی؟ ہانی نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اور اس موقع پر اپنے اس جاسوس معقل نامی غلام کو ہانی ابن عروہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی ہانی کو پتہ چلا کہ یہ شخص عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس تھا اور ساری خبر ابن زیاد تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں موجود ہیں، لیکن میں نے خود انہیں اپنے گھر میں دعوت نہیں دی، بلکہ وہ میرے پاس پناہ طلب کرنے آئے تھے تو میں نے ان کی مہمان نوازی کی اور انہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے گھر جا کر انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا تاکہ وہ کہیں اور چلے جائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے ساتھ مسلم ابن عقیل کو میرے دربار میں لے کر آؤ۔ ہانی نے کہا کہ یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا، مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے مہمان کی عزت کا خیال رکھوں، لہذا میں کبھی اپنے مہمان کو تمہارے سامنے اس خاطر پیش نہیں کروں گا کہ تم اسے قتل کر دو۔ جب بحث اور تکرار بڑھتی گئی تو اس موقع پر آخری جملہ ابن زیاد نے یہ کہا کہ اگر تم نے مسلم کو میرے سامنے پیش نہیں کیا اور میرے حوالے نہیں کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر ہانی نے یہ کہا کہ کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو؟ میں اپنے قبیلے والوں کو طلب کروں گا جو میری جان بچا لیں گے اور مجھے تمہارے ہاتھ سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ اس موقع پر ابن زیاد غضبناک ہوا اور غصے کے عالم میں اس نے اپنی چھڑی کو اٹھایا اور کہا کہ تم مجھے اپنے قبیلے والوں سے ڈراتے ہو۔ اپنی چھڑی سے ہانی ابن عروہ کی ناک اور ان کے چہرے پر اتنا مارنا شروع کیا کہ ان کی ناک زخمی ہو گئی، ان کا چہرہ پھٹ گیا اور سر اور ناک اور چہرے سے خون بہتا ہوا ان کی داڑھی اور کپڑوں پر بہنے لگا۔ اسی موقع پر ہانی ابن عروہ کو قصر الامارہ دارالامارہ کے اندر قید کر دیا گیا۔ لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا ہے۔ لہذا مزہج قبیلے کے بہت سے افراد دارالامارہ کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ہانی ابن عروہ کا بدلہ چاہیے۔ اس موقع پر قاضی شریح کو ابن زیاد نے طلب کیا اور کہا کہ جا کر ہانی کو دیکھ لو اپنی نگاہ سے کہ وہ قصر الامارہ میں زندہ موجود ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور قبیلہ مزہج کے لوگوں کو یقین دلاؤ کہ وہ ہمارے مہمان کے طور پر دارالامارہ میں زندہ موجود ہیں۔ لہذا قاضی شریح نے جا کر کے قبیلہ مزہج کے لوگوں کو یقین دلایا اور وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر جب مسلم ابن عقیل کو ملی کہ جن کے گھر میں نے پناہ لی ہوئی ہے اسی ہانی ابن عروہ کو
ابن زیاد نے دارالامارہ میں قید کر رکھا ہے اور گرفتار کر لیا ہے، لہذا انتقام لینے کے لیے اور ابن زیاد کی قید سے ہانی کو آزاد کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل نے قیام کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی قیام کا اعلان ہوا، کوفے کی ہر گلی اور ہر گھر سے ہزاروں لوگ مسلم کی بیعت کرتے ہوئے مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ابن زیاد نے اپنی چالاکی اور مکاری سے کوفے کے لوگوں کو مسلم ابن عقیل سے دور کیا۔ کچھ لوگوں کو لالچ دیا گیا، کچھ لوگوں کو لشکر شام کا ڈر اور خوف دلایا گیا کہ لشکر ابھی شام سے تم پر حملہ کرنے والا ہے، جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کا خون اور اس کی جان اور مال مجھ پر حلال ہوگی۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مسلم ابن عقیل سے دور ہوتے گئے، اور پھر پورا وہ تاریخی واقعہ کہ کس طرح سے مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا اور دارالامارہ کی چھت پر انہیں قتل کیا گیا، ان کے سر کو قلم کیا گیا۔ جیسے ہی مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہوئی تو شیخ مفید علیہ رحمہ نے کتاب الارشاد میں یہ لکھا ہے کہ اسی موقع پر یہ حکم جاری کیا گیا ابن زیاد کی جانب سے کہ اب ہانی ابن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر کے قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ جرت تھی مسلم ابن عقیل کے قتل کے بعد ابن زیاد کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ کوفے والے اور مزہج قبیلے والے بھی حتیٰ ہانی ابن عروہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لہذا رسیوں میں جکڑ کر ہانی ابن عروہ کو اس بازار میں لے جایا گیا جہاں بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا تھا۔ بازار میں لے جا کر حکم دیا گیا کہ ان کا سر اڑا دیا جائے۔ چیختے رہے ہانی ابن عروہ، اپنے قبیلے والوں کو بلاتے رہے، فریاد کرتے رہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جب ہانی نے یہ دیکھا کہ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے تو خود انہوں نے کوشش کی کہ قریب سے کوئی چاقو یا کوئی چھری انہیں مل جائے جس سے وہ ان سپاہیوں پر حملہ کریں، لیکن انہیں زبردستی رسیوں سے جکڑا گیا، اور اس کے بعد ابن زیاد ہی کے ایک غلام نے تلوار کے وار سے ان کے سر کو قلم کر دیا، اور اس طرح سے ہانی ابن عروہ کی شہادت واقع ہوئی۔ جب مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی، اس وقت سید الشہداء منزل ثعلبیہ پر تھے، اور امام نے بے ساختہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون اپنی زبان پر جاری کیا، اور ان دونوں مرد مجاہد کی شہادت پر دعا کرتے ہوئے یہ جملے کہے تھے کہ اللہم اعط لنا ولشیعتنا منزلا کریما، کہ اے پروردگار تو ہمیں اور ہمارے شیعوں کو اپنے پاس ایک بلند درجہ عطا فرما، اور ہمیں اور ہمارے شیعوں کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرما۔ یہ امام کا ترحم کرنا اور اپنے چاہنے والے اپنے شیعوں کے لیے دعا کرنا بتا رہا ہے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کا غم تھا۔ یہیں سے ہانی ابن عروہ کے درجے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اپنی زندگی میں غم اہل بیت کے سوا کوئی غم دیکھنا نصیب نہ فرما، اور اسی طریقے سے تمام مومنین اور مومنات کہ جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ کربلا معلیٰ کی زیارت کر سکیں، پروردگار ان کے لیے جلد از جلد وسائل مہیا فرما۔ آنے والے ایام عزاداری کے ایام ہیں، اس حوالے سے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ایام عزا کو بہترین انداز سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔